بہرحال شعبان کا مہینہ بڑا معظم اور مقدس مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 شعبان یا اس سے آگے پیچھے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان میں۔ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، یعنی اتوار کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات بعض لوگ کپڑے سل کر پہنتے ہیں، بعض خواتین ہاتھ کے اندر مہندی لگاتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ عید ہے۔ عید دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے، رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے عید، یا دن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بقر عید جو منائی جاتی ہے، وہ دن میں منائی جاتی ہے یا رات میں منائی جاتی ہے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کی ایک عید تھی اس زمانے میں، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں۔ 2 عیدوں کو چھوڑ کر کسی اور ایڈیشنل عبادت والی رات کو عید کہنا یہ شریعت پر زیادتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بس اس کی اتنی حیثیت ہے، اکثر حدیثیں جو شب برات سے متعلق ہیں ضعیف روایتیں ہیں۔ اگر بہت ساری ضعیف روایتوں کو ملا کر چلو شب برات کے کچھ فضیلت والی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ تبارک تعالی امت محمدیہ کی جو بندے ہیں، امت محمدیہ کے جو افراد ہیں، اتنی مغفرت کرتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، وہ بکریوں کو زیادہ پالا کرتا تھا۔ آپ پورے اس علاقے کے لوگ ایک بکری کے کھال کے بال کو گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب جو بکریاں چرانے میں نمبر 1 ہے، پالنے میں نمبر 1 ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جو کھال ہے، کھال کے ایک ایک بال کے عوض اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سال بھر کے بعد سے اللہ شب برات کے اندر فرماتے ہیں اگلی شب برات تک کس کو مرنا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، کس کا طلاق ہونا ہے۔ تو جب ٹیچر بچوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ موبائل میں کھیل رہے تھے، لیکن جب ٹیچر دیکھنے آیا سنبھل کر بیٹھ گئے، ہوم ورک لکھنے لگے، کتاب پڑھنے لگے، تو ٹیچر کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بھی نگرانی کرنے کے لیے آئے، کھیل رہے تھے، ماں باپ کی آہٹ سن کر انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا، ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے، باپ کو بھی پیار آ جاتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے کرتے تھک گئے، شب برات کے اندر رات کو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر دوسرے دن روزہ رکھیں گے، تو اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، کرم کریں گے۔ ارے یہ تو گنہگار تھا لیکن یہ تو روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ مالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے، اللہ فیصلے بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہم آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم پر اگر کسی کی موت لکھی ہے، وہ زندگی چاہتا ہے، اللہ بدل سکتے ہیں۔ کوئی غریب کا شب برات میں رویا، اللہ تبارک تعالیٰ امیر بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ خدا نہ کرے کسی تھانے سے واسطہ پڑے، ہندوستان کی کسی عدالت سے واسطہ پڑے، ایسے کام مت کرو، یہ جہنم کے دروازے ہیں، یہ انصاف کے کٹہرے نہیں ہیں۔ لیکن جب بڑھ جاتا ہے واسطہ تب پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر کیا ہوتی ہے اور جہنم کیا ہوتا ہے۔ کے جی ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے اندر تھانوں پر پتھراؤ کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا معاملہ۔ مسلمان بہترین وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ میسور کے اندر ٹریفک پولیس نے ایک نوجوان کو کھڑایا، وہ گھبرا کر نیچے گرا، کیا ہوا، لاری اس کے اوپر سے چلی گئی۔ اب پولیس پر پتھراؤ کیا، گاڑی جلانے کی کوشش، وہی کام بار بار دوہرا رہے۔ کے جی ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے نوجوان پوری طریقے سے صاف ہو کر ابھی آئے نہیں۔ بیوی
تڑپ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، قانون کو ہاتھ مت لو۔ اور جو قانون کے جھمیلے میں پھنس جاتا ہے، اب ہو کر آئے ہیں نا، کیا ہوتی ہے جیل، کیا ہوتی ہے کورٹ، کیا ہوتی ہے پولیس کسٹڈی، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ایسے میں سپریم کورٹ کا جج ہم سے آ کر کے ہمارا مقدمہ چل رہا ہو، بھائی تم وڈرا کرنا چاہو تو کر لو، تم جیل سے آزاد ہونا چاہو تو ہو لو، تم جو ہے دکان حکومت بول کر دینا چاہتی ہے لے لو، اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، آسمان دنیا میں شب برات کو آتے ہیں، حل من مستغفرین اغفر اللہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیٹ صاحب کے در پر چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، لون کا اپلیکیشن لکھ کر تھک گئے، امیروں کے سامنے چوری پھیلاتے تھک گئے، وہ بے وقوف ہوگا، زمین و آسمان کا مالک، جنت و جہنم بنانے والا، زندگی موت دینے والا، امیری غریبی دینے والا، تیرے در پر آ کر پوچھ رہا ہے، مانگنا ہے تو جھولی پسار لے، آج میں تیری جھولی کو بھر دوں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ کیا علاج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے شب برات میں کہا وہ بیمار ہو، ہم شفا دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجبور اس رات کو بھی تم پکنک بناؤ، گاڑیوں کی ڈیلنگ کرو، قبرستان میں جا کر ٹھٹا کرو، مذاق کرو، جس کی عدالت میں پیشی ہے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو بری بھی کیا جا سکتا ہے، تو کیا نئے کپڑے پہنے گا وہ؟ کیا اس کی جوڑوں مہندی لگائے گی؟ کیا اس کے گھر کے اندر بریانی بنے گی؟ کیا اس کے گھر میں اونٹ جلایا جائے گا؟ شب برات کے دن اللہ کے برات کے معنی بری ہونا، اس رات کے میں اللہ فیصلے فرما رہے ہیں۔ ارے کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، سیٹ صاحب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا دکان، وہ پوچھ رہا ہے آپ کا، اور وہ جھوٹ پوچھ رہا ہے۔ الیکشن میں کھڑا ہوا کتا بھونک سکتا ہے، میں منسٹر بن جاؤں گا، کالج کی فیس معاف کر دوں گا، کرنٹ کی فیس معاف کر دوں گا اور لائٹ کی بل کم کر دوں گا، وہ جھوٹا ہو سکتا، اللہ بھی جھوٹا ہے، حدیث ہے نہیں ہے؟ اے معافی مانگنے والوں معافی مانگ لو، اے روزی طلب کرنے والوں، اے بیماروں، اے جوڑوں سے تنگ آئے ہوئے، غربت سے فقر و فاقے سے تنگ، وہ آ کر پوچھ رہا ہے، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ رات میں نیند کھلی، دیکھا بسترے پر خوشبو ہے، خوشبو والا نہیں ہے، قدم دبا کر پنجوں کو دیکھا، یہ پنجے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے، بقیع غرقت کے پاس، جنت البقیع کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس پر قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافی محشر ہے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا لواء الحمد ہے، وہ آج رو رہا ہے تیرے میرے لیے، اور تو ہوٹلوں کے اندر چائے پی کر، حریرہ پی کر کھیل تماشا کر رہا ہے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھے اطمینان ہوا، سوگنوں کے اندر ایک کشمکش، ایک آپس کے اندر دل میں کوئی بات کہ میرے سے کوئی دوسری سوگن آگے نہ بڑھ جائے، یہ فطری بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ امی جان سمجھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور حجرے میں گئے ہوں گے، دیکھا تو خالی، گئے کہاں، نشانات سے قدم سے پہچان لیا اور چپکے سے پھر آ گئی اپنے حجرے میں۔ ذرا مکہ مکرمہ میں دوبلی بدلی تھی، مدینہ طیبہ میں تھوڑا سا جسم آ گیا تھا، جسم والیاں جب چلتی ہیں، پھرتی ہیں، دوڑتی ہیں، سانس ہانپنے لگتی ہے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ حمیرہ سے فرمایا، خطاب دیا حمیرہ، حمیرہ کے معنی سرخ بال والے، گوری جو چمڑی والے ہوتے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں پھرتے ہیں تو سرخی ٹپکنے لگتی ہے۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حمیرہ کیا ماجرا ہے؟ صاف صاف کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
عبادت کو اسی ڈھنگ سے کرنا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 پڑھے ہو، ہم 40 پڑھنے لگے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 پڑھی ہو، ہم 20 پڑھنے لگے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقیع گئے وہ پوری زندگی میں کتنی مرتبہ گئے؟ 1 مرتبہ گئے، تو 1 مرتبہ جانا سنت، رمضان ہر جو ہے شب برات کو وہ تاریخ دہرانا، یہ کہاں کی سنت؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سنت کو بہتر پہچاننے والے کون سے صحابہ ہیں جو بار بار ہر سال جنت البقیع جایا کرتے تھے؟ 1 مرتبہ گئے، سنت طریقے سے ایصال ثواب کیا، دعائیں کی، آ گئے۔ بار بار جانا، روحوں کا آنا کہنا، عمدہ کھانا بنانا، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس دن کوئی خاص شکل کی عبادت نہ کی جائے۔ مسجدوں کو چراغاں کیا گیا، پھول لگائے گئے، 8:30 کی جماعت 10:30 میں کی گئی، بیان رکھا گیا۔ اجتماعی عبادت جاگنے کی راتوں میں نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد کا حصہ تھا وہ جنت کا ٹکڑا تھا، اور اسی سے لگا ہوا جہاں آج آپ آرام فرما رہے ہیں، ریاض الجنہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر الخطاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ خالی، تو وہ کمرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ جگنے کی راتوں کے اندر مسجدوں کے اندر اجتماعی شکل اپنانا، اجتماعی دعا کرنا، اجتماعی بیانات کا نظم کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ میں نفل نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اتنا تنگ تھا کمرہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نماز پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانا ہوتا تھوڑا اشارہ کر دیا تو بیٹھ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ بیٹی کو دیکھنے کے لیے اتنے ایکڑ زمین، اتنا اپارٹمنٹ، اتنا بنگلہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولیاء، سید الابدال اور سید الانس والجن، اور کمرے کی حالت یہ ہے کہ حضرت عائشہ سوتے بھی رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے۔ اس کے باوجود ایک قدم ادھر کریں، ریاض الجنہ، یہ کوئی نور الہی مسجد نہیں، دلی کی جامع مسجد نہیں، یہ سٹی کی جامع مسجد نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا ریاض الجنہ۔ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں جنت کے اندر افطار کروں گا اور ریاض الجنہ میں اس سے افطاری کر لی، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے اندر بھی وہاں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی تھی، ان کو جگا کر نماز پڑھتے تھے، مگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جگنے کی راتوں میں گھروں میں عبادت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر جو کتابیں چھپتی ہیں، موبائل کے اندر میسج آتا ہے کہ 2 رکعت ایسا پڑھنا، 25 کل پڑھنا، 25 کل پڑھنا، وہ سب بیکار کی بات ہے۔ مجھے آپ کو قرض دینا ہے 1 لاکھ روپے، 75,000 روپے، تو میں بجائے قرض دینے کے سونے کی چین دے رہا ہوں، کار لے کر دے رہا ہوں، زمین دے رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے قرض تو ادا کر دے۔ تو جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان جگنے کی راتوں کے اندر 6 نماز کا ایک سیٹ بنائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فطر، تو ایک دن کی قضا ہو گئی۔ اس کی کوشش کیا کرے، مسجدوں میں جم گٹا کرنا، ذکر کی محافل لگانا، بیانوں کی محافل لگانا، یہ سنت کے خلاف چیز ہے۔ گھر میں تنگ ہونے کے باوجود، جنت کا ٹکڑا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھے اور ریاض الجنہ کے اندر نماز نہیں پڑھے۔ اور اس میں اگر کوئی طبیعت خراب ہے تو اسے دوا لے کر، انجیکشن لے کر جگنا کوئی ضروری نہیں، جتنا جگ سکتا ہے جگے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات جگنے کا ثواب برآمد فرماتا ہے۔ اس لیے گھر کے بچوں کو، نوجوانوں کو، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، بڑا تعصب کا زہریلا ماحول ہے، بچے ویلنگ کریں گے، کوئی حادثہ ہوگا، پھر کورٹ کے چکر، عدالت کے تھانوں کے چکر۔ گھروں میں پڑھو، 10 پڑھ سکتے نہیں 5 پڑھو، 5 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھو، لیکن خرافات کا کام نہ کرو اور یہ کہنا کہ روحیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ اب
سب بیکار کی باتیں ہیں. وہ رات ہمارے لیے قسمت کو بدلنے والی رات ہے. ہندوستان کے حالات کے پیش نظر خوب رو کر گڑ گڑا کر استغفار کر کر اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی آپ شروع کرنے کی فکر کریں. اور عنوانات ہیں